السلام علیکم، حق نیوز کی ہے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پر یاسین ملک کی اہلیہ مشال یاسین ملک صاحبہ۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میم، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی پلیز۔ جی میم، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہر سال کشمیر ڈے 5 فروری کو منایا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے کیا ہمیں کچھ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مین تو جب سے وہ 5 اگست کا ہوا ہے 2019 کے، جو ایک بہت بڑا ایک سمجھتی ہوں کہ ٹریجڈی ہے۔ ایک تو پہلے تو ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز وہاں 70 سال سے تھیں۔ ہندوستان نے ایک لائسنس دے دیا اپنی عوام کو پہ آنے کا اور ہمارے گھروں پہ، ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے کا، اور جس تیزی کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں ڈیموگرافی کے چینجز، تو آئی تھنک ہر ڈے جو بھی ہمارا امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، انفارچونیٹلی ٹریجک ڈیز ہی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ 5 فیبرری، کیونکہ پاکستانی نیشن ہیز ٹو شو سالیڈیرٹی، وہ بھی کرتے ہیں مگر ایک سمبولک جیسچر ہوتا ہے۔ تو نیچرلی اس کے اندر مین ہمارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی انہوں نے 5 اگست کو جو چیزیں کی ہیں، ایکشنز لی ہیں، ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 کو، اس کو ریورٹ بیک کیا جائے اور وہاں پہ ڈی ویپنائزیشن کی جائے۔ تو مین فوکس ڈی ملٹرائزیشن، یہ سارا وہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہٹائے اور پھر اس کے بعد کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، آزادی کا جو ان کا پرومسڈ رائٹ ہے۔ آپ کے شوہر یاسین ملک کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، بغیر کسی ٹرائل کے ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور سزا سنا دی گئی۔ اس کے بارے میں آپ نے کوئی اپیل فائل کی ہو کسی فورم پر، تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ کہ ان کا جو مقدمہ چل رہا ہے، ایک نہیں بہت سے مقدمے جعلی چل رہے ہیں، خاص طور پہ 2019 فیبرری میں جس طریقے سے انہوں نے بہت سے جعلی مقدمے ان کے خلاف، بہت ہی پرانے 35 ایئر اولڈ کیسز ری اوپن کیے، اور اس کے حوالے سے ان کی جو ہے ان کی سنوائی بھی نہیں ہوئی، نہ ان کو لائر کی ایکسیس دی گئی، اور ان کے خلاف یک طرفہ کاروائیاں ہوتی رہیں، اور بالکل بھی نہیں ان کو اسپیس دی گئی۔ کیونکہ دنیا میں ہم کہیں بھی دیکھ لیں، اگر کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی حکومت ہے، کسی کو اگر پنش بھی کرنا چاہتی ہے، ٹیررسٹ کورٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سے بڑے مجرم بھی ہوں، ان کو بھی یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر۔ مگر یہاں پہ تو ایسا ایک اتنے بڑے حریت کے رہنما، ایک آزادی کا علم اٹھایا ہوا ہے اور ایک سیاسی پرامن رہنما ہے، طریقے سے انہوں نے خود اپنے گاندھی کا، آپ دیکھ لیں ان کا، اعظم محمد علی جناح کا، نیلسن منڈیلا، مطلب یہ صدیوں میں ایسی لیڈرشپس ہوتی ہیں، اور ایک یو این کی قراردادوں کے مطابق تو ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے ان کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ نہ ان کو ریلیف تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کو سننے ہی نہیں دیا، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا، اور فزیکلی پریزنٹ نہیں کیا جاتا تھا، صرف آن لائن ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اب بھی جو ٹاڈا کے ٹیررسٹ کورٹس کے اندر ان کے مقدمے چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی ان کو بار بار وہاں کے جموں کے جج نے کہا ہے کہ ان کو فزیکلی پریزنٹ کیا جائے، تہاڑ جیل سے نکال کے ان کو جموں بھیجا جائے۔ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے بھی جو ان کے کورٹس بار بار 4 دفعہ کہہ چکے ہیں جموں کورٹ، تو ان کو نہیں پریزنٹ کیا جا رہا۔ دیکھیں، ان کا ہے ہیومن رائٹس کمیشن ہے یونائیٹڈ نیشنز کی، اس کے اندر جو پراپر ایک اپلیکیشن اپلائی کرنی ہوتی ہے، ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک پٹیشن دائر کرنی ہوتی ہے، اور وہ پبلک ڈومین میں نہیں آتی ہے۔ وہ پھر آپ نے سارے جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو ڈاکیومنٹیشنز ہیں کورٹ کے حوالے سے، ہیلتھ کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے، اور پھر ان کے کیا کیا رائٹس ایز اے پرزنر، پولیٹیکل پرزنر نہیں دیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں جو انٹرنیشنل لا کے تحت وائلیٹ کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے۔ اور دوسرا ہے یو این ہیومن رائٹس کا جو کاؤنسل جو ہے، کا جو یونیورسل پیریوڈک ریویو آتا ہے، کے اندر بھی ہم نے کافی انفارمیشن بھیجی ہے، اور یہ آفٹر بھی 4 ایئرز یہ ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے اس کے اوپر فالو اپ کرایا جاتا ہے، نیشنل رپورٹس بھی ڈالی جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن یہاں بیٹھ کے میرے پاس بہت مشکل سے جتنی بھی ان کے، کیونکہ ان کے کیس کی ڈاکیومنٹس بھی نکلوانا بہت ہی بڑی ایک ہرکلن ٹاسک ہے، کیونکہ لائرز بھی ان کے پاس کوئی نہیں، ان کو لائر ایکسیس دی گئی، نہ ان کو بولنے دیا گیا، اور جو ان کے لائر تھے ان کو بھی مسٹیریسلی جو برین ہیمریج ہو گیا۔ اور جتنی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور باہر کی جو بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز، ان کے سب کے ساتھ میرے رابطے ڈاکیومنٹیشن کے تھرو کورسپونڈنس رہتی ہے، اور ابھی بھی جو یو این سیکریٹری جنرل ہیں اور جو یو این کے جو پریزیڈنٹ ہیں یو این جی اے کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی ہیں میری، 2-1 بھی میں نے ان سے ان کے کیس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے ان کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے۔ کوئی ہوپ ہے ہی نہیں، بیکاز انڈیا نے کبھی کشمیریوں کو فیئر ٹرائل دیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بہت سے ایگزامپلز ہیں،
جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیری جو ہے اسپیشلی جو کشمیری مسلم لائرز ہیں وہ جب وہ اپنے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے. ہم نے مقبول بٹ شہید کا بھی دیکھا, افضل گرو شہید کا بھی, اور ہم نے ابھی اشرف سہرائی صاحب کو بھی جو انہوں نے زہر دے دیا وہ بھی شہید ہوئے ڈیورنگ انکارسریشن. بڑے لیڈر تھے وہ بھی, ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, بٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی میکنزمز ہیں اور جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, ہیومن رائٹس کاؤنسل, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ورک کرنا چاہتی ہوں کہ اس کو پاکستان کی حکومت جو ہے, بیکاز آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن, میں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرا جو کیس ہے میری فیملی کا, بیکاز ہی از مائی ہسبینڈ اپارٹ فرام بینگ اے کشمیری لیڈر, کہ ان کا میٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جایا جائے, کیونکہ میں انڈیویجولی نہیں جا سکتی ہوں جب تک کہ اسٹیٹ کی اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ نہ لے کے جائے. دیکھیں اس کے اندر نا ان کے پاس پورا ایک لیگل جو ٹیم ہوتی ہے, انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کے پاس کم ہے. ان کو ہائر کرنے پڑیں گی سروسز, ہائر نہیں کریں گے ایکسپرٹیز تو اس کے بغیر یہ صرف اسپیچز کی حد تک نہیں ہو سکتا. اس لیے دے ہیو ٹو موو ون اسٹیپ اہیڈ, گیو ریلیف ٹو دا کشمیری پیپل. ان کے لیے انٹرنیشنلی, کیونکہ انڈیا تو وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز, تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں, اور پھر جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز کا خود سگنیٹری ہے 2 مہینے پہلے کی, جو یہ ہے یونیورسل پیریوڈک ریویو جو آیا UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کا. اسٹرانگلی اس کے اندر جو 193 UN ممبر اسٹیٹس ہیں انہوں نے ریویو کیا ہے سائیکل کے کیا جو ان کو کہا گیا تھا کشمیر کے حوالے سے, اس کے اوپر کیا فالو اپ ہوا ہے, انڈیا نے کیا کیا. تو بہت سے ممالک نے شور مچایا ہے, مگر آئی تھنک پاکستان کیونکہ از ون آف دا میجر پارٹیز میں, کشمیری, پاکستان, انڈیا اور یونائیٹڈ نیشن 4 پارٹیز ہیں, تو پاکستان ہیز ایوری رائٹ to take this issue to the Security Council and to take the case to the international courts. کشمیر کے تنازعات کے حوالے سے تو بات ہوتی رہے گی, ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کا بھی کچھ بتائیں کہ یاسین ملک کے ساتھ گزرنے والے لمحات میں سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ کیونکہ یہ ایک جرنی ہوتی ہے انسان کی, جب آپ especially when you fall in love تو آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کیا ہے. اور نیچرلی I fell in love with him because of his mission. بھی ایک ریولوشنری اسپرٹ تھی میرے ماں باپ کی بھی, ہمارے گھر کا, اور بہت اپنی مٹی سے پیار اور کشمیریوں سے پیار. تو وہ پھر ایک اتنا بڑا مشن پہ ایک انسان لگا ہو, تو نیچرلی اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. وہ ایک ریئل لائف, ناٹ اے لیڈر, I call him a hero because he is a hero, لائف ہیرو. اتنے انسیڈنٹس ان کی لائف کے بچپن سے لے کر اب تک ہیں, اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو he definitely needed a life partner who is very very strong. I'm not saying I'm strong, بٹ اس میں میری مدر نے میرا بڑا ہیلپ کیا. اور آئی تھنک آپ کا جو فیتھ ہوتا ہے کہ اللہ میں, اور دوسرا آپ کا جو فیتھ ہوتا ہے, کنوکشن ہوتی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں, وہ مقصد جو ہے وہ جسٹس کے اوپر ہے, اور وہ انصاف کے اوپر ہے, اور وہ حق پر ہے. تو اس کے اندر پھر رکاوٹیں آتی ہیں, پھر اللہ ہی آپ کو نکالتا ہے. اور بہت سی رکاوٹیں آئی ہیں, بہت تنگ کیا گیا ہمیں, اور انسان کبھی کبھی ڈس ہارٹن ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم ہیومن بینگ پتھر کے بنے نہیں ہوئے ہیں. اور پھر دوریاں, پھر آن پرپز دوریاں کروائی جائیں آپ کو, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, ویزا ایشوز ہو جائیں, یا وہاں جائیں تو ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جائیں, یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے. بہت سی, یا جب باہر نکلے کٹھے میاں بیوی بچی نکلے تو ان کو مارا پیٹا جائے, گالیاں دی جائیں, باڈی سرچز. تو یہ بہت سی نائٹ سرچز جو کی جاتی ہیں, کاسو سرچ آپریشن, اسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ. اور اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیمپرری تو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہیں, مگر میں نے دیکھا ہے لانگ ٹرم جو چیلنجز ہمیں آتے ہیں, آئی تھنک یہی چیزیں ہیں لائف میں. آئی تھنک میں اپنی بات نہیں صرف کری, جنرلی لائک یو نو کہ ہمیں جتنے بھی لائف میں چیلنجز ایک انسان کو آتے ہیں, اور جتنا ان کو ہم فیس کرتے ہیں, اس وقت ڈر لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, مگر وہ وقت بھی گزر جاتا ہے. وہی چیزیں جو ہیں ہمیں آئی تھنک ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں, اور ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہیں, اور پھر ہماری پرسنالٹی اس سے شیپ اپ ہوتی ہے. کانفیڈنس بڑھتا ہے آپ کا جتنے زیادہ آپ اپ ہیول سے گزرتے ہیں.
کیونکہ آپ فیمیلز کو بہت بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کرتی ہیں، کشمیری خواتین کو خصوصی طور پر مقبوضہ کشمیر میں جن مسائل کا سامنا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، وہ اتنی ہی ڈفیکلٹ ان کی سچویشن ہے، کیونکہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کیونکہ آپ کا ہاسپٹل کا میگزین پتہ ہے، سائیکائٹرک ایشوز، سائیکولوجیکل ایشوز، میں خود گزر چکی ہوں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے. میں آپ پینک فیل کرتے ہیں، آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، آپ روتے ہی رہتے ہیں، آنسو نکلتے رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ کے اندر سے ڈفرینٹ ایموشنز، چیلنجز، باڈی بھی آپ کی جو ہے وہ کافی حد تک افیکٹ ہوتی ہے، اتنے بھی اسٹرانگ ہوں. اور یہ پھر فرٹیلیٹی ایشوز وہاں بہت زیادہ ہیں عورتوں کو، کیونکہ نیچرلی جب آپ ٹراما میں رہتے ہیں تو آپ کے ہارمونز بھی افیکٹ ہوتے ہیں، پھر ان ہائیجینک کنڈیشنز، میڈیکل سچویشن، وہاں پہ ایکسپائرڈ ویکسین، دوائیاں، ڈاکٹرز کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. کوئی وکٹم وہاں پہ آتا ہے تو ڈاکٹرز کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے، ایمبولینسز کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے. تو بہت ہی وہاں پہ پھر فائنینشیل ایشوز ہیں عورتوں کے وہاں پہ، کیونکہ سارا اکنامک برڈن ہی ان کے اوپر ہے. اس کے بعد یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کے بارے میں کہ جب کوئی شہید ہو جائے یا پتہ نہ چلے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں کہ نہیں، ڈیڈ باڈی نہ ملے مسنگ پرسنز میں، بڑی تعداد ہے ہاف وڈوز کی. تو پھر ان کے لیے ایک جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا نیئر ٹو امپاسبل ہے. بینک اکاؤنٹس، اگر ان کے ہسبینڈ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو پھر اس کے وہ کس طریقے سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح کی سوشو اکنامک ایشوز سے گزرنا. تو آئی تھنک اس کے لیے تو بہت ہی ارجنٹلی ریکوائرڈ تھا کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ اسپیشلی جب ہم یو این کی بات کرتے ہیں 1325 کی، جو ان کی یو این کی قرارداد، اور پیس ان دا ورلڈ، بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو آن بورڈ ٹیبل پہ لایا جائے اور ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں، ان کو کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی ہیلتھ انشورنس ہو، وار زونز میں، کانفلکٹ زونز میں، وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز بھیجی جائیں، وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیکل کیمپس کو ایکسیس دی جائے ڈاکٹرز کو، جو نہیں دی جاتی نا وہاں پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو، یا کوئی ایڈ وہاں پہ بھیج تک کہ انڈیا کو ریڈار کے اندر نہیں لایا جائے گا انڈر انٹرنیشنل آبلیگیشنز ود اکنامک اینڈ ڈیفینس سینکشنز سے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ انٹرنیشنل آبزرور جا سکتے ہیں، نہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، نہ کوئی میڈیکل کیمپس لگ سکتے ہیں وہاں، نہ باہر کے کوئی ڈاکٹرز کوئی ایڈ آ سکتی ہے. تو ہیلتھ ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک پوری لمبی جرنی ہے تحریک آزادی کی، اس کو بھی چلانا، بچوں کو بھی کرنا، گھر والوں کو بھی کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو جب تک انٹرنیشنلی آبلیگیٹ نہیں کیا جائے گا، انڈیا کو کویسچن نہیں کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل عدالتوں کے، آئی بلیو کہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے وہاں پہ عورتوں کے لیے اپنی زندگی گزارنا. نیئر ٹو ریپ ایز اے ویپن آف وار، کوئی بندوق نہیں ہے، ریپ ہے. ریپ کرنا ٹو ٹیررائز، ٹو کرش دا سینٹیمنٹ فار فریڈم، یہ اتنی بڑی ایک ہیوملیشن ہے ایک انسان کی، اس ٹراما سے گزارنا، سیکشل وائلنس اینڈ ریپ. مطلب یہ تو امپاسبل ہے، جو امپیکٹ جو میں ریپ وکٹمس کو میں ملتی رہی ہوں کہ وہاں پہ، اور بہت ہی انڈر رپورٹنگ ہے کیونکہ کنزرویٹو ماحول ہے، لوگ نہیں بتاتے کہ کل کو رشتہ نہ ہو یا کل کو انڈین آرمی اور نہ ان کی فیملی کی عورتوں کو ریپ کرے. آخر میں میم ہمیں یہ بتائیے گا کہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو؟ میرا یہی پیغام ہوگا کہ کسی بھی سچویشن میں کمپرومائز اگر آپ کر رہے ہیں، لائف میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، گرے ایریاز ہوتے ہیں، ہر طرح کی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے، چاہے کریئر ہے، چاہے میرج ہے، چاہے کوئی ویسے کوئی چیلنجز ہیں آپ کے، اکنامک ایشوز ہیں، ہیلتھ کے. ایک ہی میں کہوں گی کہ ایک تو کانفیڈنس ہونا چاہیے، چاہے کچھ ہو ہمارے ساتھ، کانفیڈنس اپنے اندر پیدا ہم کریں عورتیں، کانفیڈنس، اور اپنے آپ کو اپنی بلیسنگز جو ہے نا کہ یو آر اے وومن، یو آر اے فیمیل، اس کو بھی آپ اپنی طرف سے اس کو انجوائے کریں کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں آف بینگ اے فیمیل. اور دوسرا یہ کہ جب کوئی ان کمپرومائزنگ سچویشنز آتی ہیں لائف کے اندر، تو میرا یہی ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پہلے رکھیں. ہر بندے کی لائف میں کچھ نہ کچھ آتا ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو، جو آئی تھنک ورکنگ ویمن، ہاؤس وائف، یا جو بھی لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں،
جو بھی کہیں بھی ہیں کہ سیلف رسپیکٹ کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کسی کو فائٹ بیک نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ تو آپ کوائٹلی نکل جائیں اس انوائرمنٹ سے, مگر اپنی سیلف رسپیکٹ کو کبھی بھی گرائیں مت. یہ اس کے اوپر فوکس ضرور رکھیں اور میرٹ پہ کوشش کریں کہ اپنی پوٹینشیلز کو چاہے جتنے بھی ٹف حالات ہوں آپ اپنے آپ کو نکالیں, اپنی جو بھی بیسٹ فارم ہے اپنی ہیلتھ کا, باڈی کا, اپنی مائنڈ کا. اور ریڈنگ از ویری پاورفل, اٹ کیپس دا برین فریش. جی میم بہت بہت شکریہ, آپ نے خصوصی طور پر حق نیوز کو ٹائم دیا. آپ کی بات سن کر بہت اچھا لگا اور ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام کے لیے جو پاکستانی عوام کی محبت ہے وہ بھی اجاگر ہوئی. بے شک کشمیر ہماری شہرک ہے. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.